بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. کافی اہم خبریں ہیں آج کی جس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اندر. سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کی جو آئی ایف سی جو ہے SIFC, اس کے زیر تحت تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر کی مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کا معاہدہ کل طے پایا ہے, اور یہ MOUs کل سائن ہوئے ہیں. نگران وزیر اعظم اور آرمی چیف UAE پہ ہیں. اب نگران وزیر اعظم کویت جا رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ UAE کے اور پاکستان کے درمیان توانائی, پورٹ آپریشنز جو اس کے پروجیکٹس ہیں, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ, فوڈ سیکیورٹی, لاجسٹک, کانکنی, ایوییشن, بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز اور اس سے متعلق دیگر جو شعبے ہیں اس میں اربوں ڈالرز کے جو ہے وہ MOUs دستخط ہو گئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ایک بہت ہی اہم خبر ہے, اس لیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو SIFC ہے اس کے پلیٹ فارم سے مستقل یہ خبریں سننے کو مل رہی تھیں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی, جو کہ سعودی عرب سے متعلق بھی خبریں تھیں اور اس سے کے علاوہ UAE سے متعلق خبریں بھی تھیں, لیکن پھر اس کے بعد یہ خبریں آنا بند ہو گئی. تو فائنلی کل ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیا معیشت کو اس کا فائدہ ہوگا, کیا معیشت جو ہے اس کی بحالی پہلا اہم معاملہ ہے, اور کیا اس پہ نگران حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. بہت سارے اہداف جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 16 ماہ کی پچھلی حکومت نے نہیں کیے, کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ حکومت کرے گی اور کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, اور یہ کیا خالی خلی معاہدے ہیں, کب تک پاکستان آ سکتے ہیں پیسے, کب تک پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دوسری اہم خبر ہے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اگلے 20 دنوں کے اندر اس پہ انتخابات ہونا ضروری ہے, اور پھر جمعے کے روز اب انتخابات کے اعلان کیا گیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن یہ انتخاب کروایا جائے گا. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج سینئر نائب صدر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو کہ نامزد ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے, وہ جیل سے باہر آئے خان صاحب سے ملاقات کے بعد, اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں لہٰذا وہ نہیں لڑیں گے, البتہ وہ نامینیٹ کریں گے جو ان کی جگہ پہ ہوگا. کیا کہا شیر افضل مروت صاحب نے, ذرا سنیے گا, جو کہ آج انہوں نے گفتگو کی ہے. میں آپ کو یہ توسط سے پاکستان تحریک انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن کی وجہ سے, خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین PTI کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا, خان صاحب کو دوبارہ جو ہے. اب اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تردید آ گئی, شعیب شاہین صاحب کی بھی تردید آ گئی, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے بھی تردید کی اور یہ کہا کہ تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور پرسوں یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف اناؤنس کریں گے اس معاملے کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا. شیر افضل مروت صاحب جو ہے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے پھر ایک تردید جاری کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ PTI آفیشیل کے جاری کردہ تضاد کا میں نے جائزہ لیا ہے, اور انٹرا پارٹی کے حوالے سے میڈیا ٹاک میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ درست بیان ہے. فیصلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے سینٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر, عمیر نیازی اور میری موجودگی میں کیے, یعنی انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا, اور یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے میں اس سے قاصر ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ استضاد کا مطلب کیا ہے. اب باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اناؤنس ہو گیا ہے PTI آفیشیل کے ہینڈل سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا ہے, کریں گے کسی اور کو, اور وہ خود الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, جبکہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ سامنے آتی نظر آ رہی ہے. کل اس حوالے سے کچھ معاملات سامنے آئیں گے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ توشہ خانہ کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ معطل رہے گا یا نہیں رہے گا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ انتخابات میں حصہ اپنی پارٹی کے لے سکتے ہیں عمران خان صاحب. یہ تحریک انصاف سے انتشار بنتی چلی جا رہی ہے, کیوں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ شدید تقسیم سامنے دیکھنے کو آ رہی ہے. اردو نیوز
نیوز نے آج رپورٹ کیا اس معاملے کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف جو کینڈیڈیٹس تھے الیکٹیبلز, ان کی جگہ پہ جو جن کے ساتھ کاف لیگ کے ساتھ ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی نون لیگ کی, اب وہاں پہ ان کو سیٹیں دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ الیکشن لڑیں گے, بے شک ہمیں ٹکٹ ملے یا نہ ملے. تو ایک تقسیم وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے الیکشن سے پہلے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا مستقبل ہے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور صرف یہ نہیں بلکہ آج جو مختلف معاملات ہیں, خاص کر کے جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں, اس کو بھی, ان کے لیے بھی اب باقاعدہ ہیئرنگ یا سماعت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. الیکشن کمیشن نے اگلے ہفتے کہا ہے, یعنی آج ان کی جو جتنی بھی حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا وہ طے پا گیا ہے. تمام جو اپیلیں تھی وہ سنی جا چکی ہیں, جن کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو باقاعدہ اسکیجول ہے وہ آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مختلف پلیٹ فارم سے, مختلف جگہوں سے سیاسی اور صحافتی جو حلقے ہیں وہاں سے انتخابات کے التوا کی خبریں جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. گو کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اوپر منع کیا ہے. ہوں گے انتخابات, نہیں ہوں گے, کیا مستقبل کا پیش منظر ہوگا, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, اور آپ کی اجازت سے بھائی صاحب 1-2 منٹ کے لیے ہم بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی, بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. یہ میں مروت صاحب کا بھی ٹویٹ پڑھ رہی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے, پھر ان کا جو ٹی وی پہ بیان تھا وہ بھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ کنفیوژن کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا واقعی تحریک انصاف جو ہے اس وقت انتشار کا شکار ہو رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے اور ہوگا کیا؟ الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب یا نہیں؟ دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آفیشیل میڈیا نے, آفیشیل اطلاعات نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی ابھی فیصلہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہوا. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ کل صبح کیس لگا ہوا ہے توشہ خانہ والا, جس میں کنوکشن ہے اور جس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفیکیشن کا جھگڑا ہے. اچھا, وہ اسی پہ نوٹس ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی اس آرڈر کو, کیونکہ سینٹنس سسپینڈ کی ہے, آرڈر سسپینڈ نہیں کیا, تو وہ تو آرڈر ویسے ہی مینٹینیبل نہیں ہے. وہ آرڈر اگر کل سسپینڈ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر تو کوئی آئینی قدغن کسی قسم کی کوئی ہے نہیں, کیونکہ صاحب باقی تو کوئی کیس میں کنوکشن ہے نہیں اور کسی قسم کا کوئی اس میں ابہام ہی باقی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گفتگو, کل صبح کیس لگا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں نا, اس کے بعد 20 دن میں اندر فیصلہ کرنا ہے پارٹی نے. وہ پرسوں بھی کر سکتے ہیں, 2 دن بعد بھی کر سکتے ہیں, 4 دن بعد بھی کر سکتے ہیں. آج کیا جانے والا کوئی بھی اس طرح کی گفتگو میڈیا میں کر کے یہ تاثر دینا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اس لیے کہ اس طرح کا تو پھر ظاہر ہے میں نے بھی ریفیوز کیا ہے, اور ساتھ جو ہے لیکن مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں, شعیب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب وہاں پہ موجود تھے, دیگر لیڈرشپ موجود تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں, جبکہ چیئرمین نے خود یہ بات کہی تھی کہ وہ موجود, ان کی موجودگی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق بھی کر لی جائے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کل صبح کے کیس کے فیصلے کے انتظار کی بات ہوئی ہے. اچھا, کہ کل صبح کیس کا فیصلہ ہم دیکھیں گے, اس فیصلے کی روشنی میں ہم آئندہ کا لاہ عمل بنائیں گے. تو کل وہ تو اس میں تو میں بھی تھا, میرا شاید نام انہوں نے دیا یا نہیں دیا, میں تو کل آج موجود تھا. اچھا, موجودگی میں گفتگو ہوئی. بات یہ تھی کہ گفتگو یہ ہوئی ہے کہ کل صبح کیس فکسڈ ہے, کل صبح کیس کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے. اگر کل صبح وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے, جس کی سینٹنس آلریڈی سسپینڈ ہو گئی ہے, پریما فشائی کیس ہمارا ثابت ہو گیا ہے, تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو دیکھیں پالیسی ڈیسیژن تو آپ ٹھیک بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں شعیب صاحب کہ ابھی اس کا فیصلہ کل ہوگا اس عدالت کے فیصلے کے بعد. لیکن یہ بتائیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی پھر خبریں آئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی جس کے بعد ان کا نام چل پڑا کہ ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے بطور چیئرمین. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کیا ہونا ہے. فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, جس کا زیادہ امکان ہے, 90% مور دین 90% امکان ہے, کیونکہ سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے, پریما فشائی کیس ثابت ہو گیا ہے, انلیگلٹیز پروو ہو گئی ہیں کہ وہ جو آرڈر ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی کے آرڈر کے برعکس ہے. تو نیچرلی اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا
تو پھر وہ جو ہے پالیسی ڈیسیژن ہمارا تو وہ تو ظاہر ہے وہی ہے جو چیئرمین عمران خان ہیں رہیں گے اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہی نہیں ہے. ٹھیک, بہت اگر فرض کرو ایڈورس آرڈر آتا ہے, اگر ایڈورس آرڈر آ جاتا ہے تو پھر ہمارا لائحہ عمل ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اوکے, بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. بھائی صاحب ایک مرتبہ پھر ایک اور سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی, پہلے آپ کے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اس طرح سے جانا پڑا, اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ان کو, اب ان کی لگتا ہے ایسا کہ ہوگا کہ وہ نہیں لڑ پائیں گے الیکشن, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے یہ چیزیں نہ سیاست کو تقویت دیتی ہیں نہ ملک کے معاملات حل کرتی ہیں. سیاسی لیڈر کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. یہ ہم نے ایک تماشا بنا لیا ہے. سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو 28 جولائی 2017 کو جس طرح ڈی سیٹ کیا, کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ میں تو آج چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سپریم کورٹ یہ کہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا. ختم کریں ان چیزوں کو. تاحیات نااہل کون سے قانون کے تحت کیا جاتا ہے؟ صادق امین کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار کیا سپریم کورٹ کو ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک قانون میں ترمیم کی یا اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ آپ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ فیصلہ عدالتیں نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ عوام کرتے ہیں. تو ہمیں کل ہم ناراض تھے اور عمران خان صاحب خوش تھے, آج ہم خوش ہوں گے, عمران خان صاحب ناراض ہوں گے. آئندہ جو کل ہے پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا. یہ تماشے میں بند کرنے چاہیے. یہ فیصلے عوام پہ چھوڑ دیں کہ کون نااہل ہے کون نہیں ہے, کس کو عوام چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ کہتے ہیں آپ کے یعنی میاں نواز شریف تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے تنخواہ اپنے بیٹے کی جو کہ رکھی تھی اور وہ نہیں لی تھی اور وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر, یا ڈکلیئر نہیں تھی یا اس کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن یہاں جو توشہ خانہ کا کیس ہے عمران خان صاحب کا, اس میں بھی ان کے اوپر یہی الزامات ہیں کہ انہوں نے ایک گفٹ لیا, اس کو بیچا, اس کو پھر جمع نہیں کروایا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, یعنی مس ڈیکلیریشن کا یہ کیس ہے. تو اگر قانون بنے ہیں تو پھر عمل درآمد تو ہوگا بھائی صاحب. نہیں, قانون کی سزا ان کو دے دیں نا, جو بھی قانون ہے اس میں آپ ڈسکوالیفائی کیسے کریں گے؟ اور پھر جو یہ صاحب جو وکیل صاحب بات کر رہے تھے, تو ابھی اگر سزا سسپینڈڈ ہے تو پھر تو وہ آدمی بن سکتا ہے. اگر سزا سسپینڈ ہو گئی ہے پھر تو ان کو اختیار ہے, کیونکہ جب تک یہ اپیلوں کا پروسیس پورا نہیں ہوگا تو آپ کسی سے یہ جو رائٹ آف ایسوسیشن ہے, یعنی کس کے ساتھ کس جماعت کے ساتھ ہوں گے, یہ آئین آپ کو گارنٹی کرتا ہے. تو لیکن تو آپ ایک سزا جو سسپینڈڈ ہے اس کے ذریعے آپ کسی کو نااہل نہیں کر سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کے اوپر عمران خان صاحب کو جو سزا ملی ہے وہ غلط سزا تھی جو ان کو ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن جہاں تک میری نالج ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہائی کورٹ نے سزا کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. وہ سسپینڈ تو ہوئی ہے, ہو جاتی ہے. تو اس کی جب تک فائنلٹی اچیو نہیں ہوتی تو آپ کے رائٹس تو برقرار رہتے ہیں نا. جہاں تک میری نالج ہے ان کی کنوکشن تو ہوئی بھی ہے نا, کنوکٹڈ تو وہ ہیں, کنوکشن ہوئی ہے لیکن سیٹ اسائیڈ ہو گئی ہے. نہیں, سزا ختم نہیں ہوئی ہے, سسپینڈ ہو گئی. ہاں جی, سسپینڈ ہو گئی. تو سسپینڈ ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ان کو یہ قانونی ماہرین فیصلہ کر رہے ہیں. تو قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں ابھی تک. جی, کیا اس جو دفعہ تھی جس کے تحت ان کو کنوکٹ کیا گیا, کیا اس میں نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس میں اسپیسیفک نااہلی نہیں ہے, جس طرح نیب کے قوانین میں اسپیسیفک نااہلی ہے کہ آپ کو اتنے عرصہ نااہل کر دیا جائے گا, 3 سال 5 سال یا جو بھی سزا ہے. میرا خیال اس میں جو ترمیمیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن جتنا عرصہ آپ کو سزا ہوتی ہے اتنا عرصہ آپ نااہل ہو جاتے ہیں. کیا یہ تو ایک عام قانون کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے. یہ تو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے. جی, نیب کا نہیں ہے, ٹرائل کورٹ نے کیا ہے. جی, سیشنز کورٹ نے کیا, سیشن کورٹ نے کیا, ایڈیشنل سیشن جج نے کیا. تو کیا اس میں نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ نااہلی نہیں ہے تو پھر آپ کیا وہ جو
آئین کے تحت صادق امین کی والی بات اس کے تحت اب نااہل کریں گے. لیکن شیر افضل صاحب جو ہیں یا شعیب شاہین صاحب یہ تو ان کی جماعت کے لائرز بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کل ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. مگر سوال وہی ہے جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا. دیکھیے جو نااہلیت کا یا اہلیت کا سوال ہے, ہمیں یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ ہمارے آئے تھے تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. اور ابھی تک انصاف نہیں ہوا تو اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس طرح سے تو نہیں گئے, ابھی تو ان کی دوسری ہو رہی ہے. کس قانون کے تحت جائیں گے؟ کس قانون کے تحت سپریم کورٹ نے سزا دی ہے؟ جب ایک سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے گا, اپیل ہے نہیں, یہ کون سا قانون ہے؟ اس کی دنیا کو مثال ہے. لیکن اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے نا باسی صاحب کے مطلب فیصلہ ہے تو غلط فیصلہ ہے. ایک عدالت کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ ہر کلی اختیارات وہ حاصل کر لے. قانون میں نہیں ہے. کیا اپیل کا حق آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. اپیل کا حق تھا تو ایک فلاڈ ڈیسیژن ہے. لیکن پی ایم ایل این بھی نہیں گئی اس کے بعد, یعنی میاں نواز شریف بھی نہیں گئے پلی لے کے کہ مجھے غلط جو ہے وہ ڈسکوالیفائی. قانون کے تحت جائیں گے؟ وہ فائنل ہو چکا ہے وہ فیصلہ, اس کا کوئی اپیل ہی نہیں تھی. اب اس کو سپریم کورٹ ہی اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے. سو موٹو پاور تو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, کریں ان فیصلوں کو, درست کریں ان فیصلوں کو. نہیں مگر وہ تو ویسے وہ تو گئے تھے نظر ثانی میں, لیکن بس اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون موجود نہیں ہے, لیکن کوئی بھی پٹیشن تو لے کے جا سکتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ غلط تھا, نااہلیت جو 5 سال کی تھی یا تاحیات نااہلیت تھی اس کو ختم کیا جائے. یہ بھی نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ خود اپنی ساکھ بحال کرے. جو آج جج حضرات ہیں کیا وہ فیصلے پڑھتے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلے کیا ہیں؟ سر وہ کریں گے تو پھر ان پہ الزام آئے گا کہ جی ایک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, وہ لاڈلا ہے. تو یہ فیسیلیٹیٹ کی بات نہیں ہے. عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, اس سے پہلے بھی کیے ہیں. فیصلے کریں تاکہ یہ عمل آئندہ نہ ہو, ورنہ کل کسی اور کو نااہل کر دیا جائے گا. مگر بس صاحب ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ خود بھی سابق وزیر اعظم ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں, آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے اس کو غلط ڈکلیئر کیا جائے. میں تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہی کر سکتا ہوں نا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے میرے کرنے کے وہاں آ جائے گی آپ کو لوگو اسٹینڈ ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ خود اپنی ساکھ بحال کرے. سپریم کورٹ ساکھ متاثر ہوئی ہے ان فیصلوں سے, مانے یا نہ مانے. تو جب آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ ہے, کیا ہر جج اس بینچ کا فوت ہونے سے پہلے یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا؟ تو آج درستگی تو کرنے کم از کم, وہ بھی درست آئندہ اس کا اشارہ تو کیا چیف جسٹس صاحب چیزیں نہ ہو پائیں. ٹھیک بات ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. لیکن بھائی صاحب اب جیسے نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے, اب ان کے اوپر ظاہر ہے ان کی کورٹ میں تو چل رہی ہیں, العزیزیہ کے اوپر بھی, وہ سارا ایون فیلڈ کے اوپر بھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نااہلیت جو ہے وہ اب سوال نہیں رہے گا اس کے بعد, اگر وہ یہاں سے ہو جاتے ہیں, کوالیفائی کر لیتے ہیں؟ نااہلیت سوال رہے گا. تاحیات سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے, سپریم کورٹ ہی درست کرے گا, اس کو درست کرنا چاہیے. تاحیات نااہلی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے قانون کے اندر, اور اس کے لیے خود جو ہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ خود کچھ کرے, پی ایم ایل این نہ کرے, کوئی اور پٹیشن کر لے, وہ سن لے. لیکن اگر خود کرے تو ان کی عزت میں زیادہ اضافہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی یہ غلطی کی درستگی کی ہے. لیکن اب تو اس میں تو بہت وقت لگے گا سر. اگر نہیں, کوئی وقت نہیں لگتا, 1 منٹ کی بات ہے سر. 1 منٹ کی تو بات نہیں ہوگی. آف کورس اس میں 2 مہینے یا 3 مہینے اس طرح کے الیکشن سر پہ کھڑا ہے. انہوں نے 1 دن میں فیصلہ کر کے پورے ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ 8 بجے تم یہ کرو گے, 9 بجے یہ کرو گے, 10 بجے یہ کرو گے, 11 بجے یہ کرو گے. اسی سپریم کورٹ نے کیا. تو پھر زیادہ تاثر بنایا جائے گا کہ الیکشن کا ماحول ہے, آپ ایک جماعت کے سربراہ کو آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا ہوا ہے, آپ کو کم سے کم موقع تو دیں نا, لوگوں کو اپنی چوائس کے اظہار کا موقع دیں. لیکن الیکشن کا ماحول بھی تو نہیں ہے نا بھائی صاحب. الیکشن کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الیکشن آئین کے مطابق ہوتا ہے سر. وہ تو ہوتا ہے, موسم ماحول کے مطابق ہوتا ہے جی, الیکشن نہیں ہوتا. ابھی کیوں پھر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. آپ یہاں سے نکلیں کسی سے, پہلی سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ الیکشن ہوگا. امیدوار سوال کر رہے ہیں, ووٹر سوال کر رہا ہے, ورکر سوال کر رہا ہے, عام آدمی پوچھ رہا ہے الیکشن ہوگا, اور ہر آدمی کا تاثر یہ کہ الیکشن نہیں ہوگا. یہ بھی ہے وجہ کہ ہم نے اتنا ابہام پیدا کر دیا الیکشن کے بارے میں. ہم نے آئین کو ایک عام کتاب بنا دی ہے. آئین ہمارا بڑا اسپیسیفک آئین ہے.
وہ یہ نہیں کہتا کہ الیکشن آپ نے صرف الیکشن کروانا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے اتنے دنوں میں الیکشن کرانا ہے، یہ اس کا پروسیس ہے، اتنے دن یہاں لگیں گے، اتنے دن یہاں لگیں گے. اس طرح دنیا میں بڑے کم آئین ہیں. چیف جسٹس صاحب نے تو فرما دیا کہ آپ صرف اگر آپ اپنے بیوی سے صرف بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ٹاک شوز میں بات نہیں کر سکتے. ان کی یہ پھر اس پہ رولنگ بھی آ گئی. کون نہیں کر سکتا؟ کہ کوئی انتخابات کے التوا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی بات نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں، جی میں نہیں کر رہی، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چاہتے ہوئے کہ یہ نہ ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ ماحول نہیں بن رہا، اس وجہ سے ابہام ہے. یہ کہنے کے باوجود، رولنگ کے باوجود لوگ اس پہ مطلب یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. یہی تو پریشانی کی بات ہے. یہی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیوں عوام آج الیکشن کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہے. اور اگر آج یہ حالات، اور سیاسی جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں، اگر آج یہ حالات ہیں تو پھر الیکشن کے دوران کیا ہوگا، الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ بن گیا ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی ہے کہ انتخابات بہت جلدی. نون لیگ چاہے یا نہ چاہے انتخابات ہونے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے میرے ہیں؟ یا نون لیگ یا کاف لیگ یا کسی اور کے چاہنے سے الیکشن نہیں ہوتے. وہ الیکشن آئین کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سر کچھ جماعتیں بھی تو ہوتی ہیں نا جن کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق پڑتا ہے. اس وقت نون لیگ ہے، فرق پڑتا ہے تو پھر الیکشن مت کروائیں. پھر الیکشن مزید انتشار کا باعث بنے گے ملک کے اندر. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسم بھی وجہ ہے، خود آپ کے حلقے کے اندر بھی برفباری ہوتی ہے. تو پھر فیصلہ کر لیں، آج فیصلہ کر لیں. اب تو آپ نے شیڈیول جاری کرنا ہے ہفتے 10 دن کے اندر. جی اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہو سکتا، جا کے سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ نہیں ہو سکتا. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ایک حد تک کہ ان حالات میں الیکشن کرائیں گے تو بہت سے لوگ اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہوا ہے پہلے 97 میں الیکشن ہوئے تھے، 2008 کے الیکشن وہ بھی مگر 3 فروری کو الیکشنز ہوئے تھے. جی وہ رمضان شریف کے اندر تھے اور شدید سردی میں تھے. اس سال سردی بھی بہت شدید تھی. تو یہ تقریباً کے پی کے بہت سے حلقے، بلوچستان کے تقریباً ساحلی علاقے کے علاوہ سارے حلقے متاثر ہوں گے. پنجاب کے بھی یہ ایک حلقہ جو یہ بری والا ہے یہ حقیقی طور پر متاثر ہوگا. بہت سے لوگ اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے. اور بہتر یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ ان باتوں کا نوٹس لے، خود فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے آپ فلانے دن کروا لیں. سر وہ خود تو نہیں لیں گے، وہ تو کہہ چکے ہیں، حکم آ چکا ہے. یا تو الیکشن کمیشن جائے گا یا پٹیشن ڈال دیں. ہاں کوئی پٹیشن ڈالے گا. آگے کر دیں، مہینہ زیادہ نہ بھی جائیں. 9 مارچ کو رمضان شریف آ جائے گا، اسے 5-6 دن پہلے کروا دیں. یعنی 4-5 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ 8 فروری کے بجائے 5-6 مارچ کو کروا دیں تاکہ پروسیس جو ہے وہ، حالانکہ اس میں بھی سردی ہوگی. تو سر اب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انتخابات مسئلہ ہیں، مسئلے کا حل نہیں ہے؟ یہ میں نے بریک کے بعد آپ سے پوچھنا ہے. اور آپ الیکشن بھی شاید نہیں لڑ رہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب، میں نے 1-2 انٹرویوز میں آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے، اور اس طرح کے انتخابات جو ہیں وہ پھر کیا ثابت ہوں گے. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ دیکھیں انتخاب آئینی ضرورت ہے اور آپ یہ بات کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، یا میں کہتا ہوں حل نہیں نکلے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج جہاں پر آپ کی معیشت ہے، جہاں پر آپ کی سیاست ہے، جہاں پر آج ملک کا معاشرہ، جو معاشرتی مسائل ہیں، تو اگر ان پر کنسنسس نہیں ہوگا، آج ہر جماعت پچھلے 2 سال صرف لے لیں اقتدار میں رہی ہے، کچھ نہیں کر سکے، تو آگے کیا کریں گے؟ اس لیے اگر آپ آج نہیں بیٹھیں گے الیکشن سے پہلے، آگے کے مسائل کا پر کنسنسس نہیں بنائیں گے، ہم نے کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے، تو پھر الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا. الیکشن انتشار ہی پیدا کرے گا. الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس سے بھی بڑی خرابی پیدا ہوگی. تو اس لیے کروانے آپ کو چاہیے، لیکن وہ بے مقصد ہو جائیں گے اگر آج آپ نہ بیٹھے. میں بار بار کہتا ہوں، یہ 6-7 لوگوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے یہ بات سمجھنے کی کہ ہمارا ملک کہاں پر ہے
اس کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے. لیکن اصل مسئلہ وہاں نہیں ہے نا, حل آج بیٹھنے میں ہے. ٹھیک بات ہے بھائی صاحب, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اختلاف یہاں پہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بیٹھے, تو کیا تحریک انصاف بیٹھے گی؟ جو پہلے نہیں بیٹھے, جو نہیں بیٹھتا نا نہ بیٹھے, جو نہیں بیٹھتا وہ نہ بیٹھے, مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش تو کی نا. اس ملک کے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سنسیئر کوشش ہونی چاہیے ہمارے مسائل حل کرنے کی, ورنہ کل ایک جماعت جیتے گی وہ کیا کر لے گی. 10 اپریل سے پہلے ایک جماعت اور ایک کولیشن گورنمنٹ قائم تھی, اس کے بعد ایک دوسری جو اپوزیشن تھی وہ حکومت بن گئی. کیا یہ کچھ کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ اگر نہیں کر سکے تو پھر یہ 4-6 مہینے میں انہوں نے کیا سیکھا ہے کہ وہ آگے مسائل حل کر لیں گے؟ نہیں, وہ کر نہیں سکے, یا ان کو کرنے نہیں دیا گیا, یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. جو کرنے نہیں دیا گیا تو پھر چھوڑ دیتے. اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس میں رکاوٹ ہے تو چھوڑ دیں, مت کریں. اگر آپ کو کوئی کرنے نہیں دیتا, یہ سب بہانے ہوتے ہیں, مجھے کرنے نہیں دیا گیا. سر اب دیکھیں جیسے اب فیض آباد دھرنا ہے, پچھلی دفعہ بھی آپ سے اس پہ بات ہوئی تھی, اب آپ کو بھی اس میں خیال بلا لیا ہے انہوں نے کہ مجھے نوٹس وغیرہ آئی تھی, پتہ نہیں وہ میں چلے دیکھیں بالکل دھرنا ہوا ہے, بالکل بلوچستان کی گورنمنٹ چوری ہوئی ہے, لیکن میں سارے کام باقی چھوڑ دوں؟ ان کا اثر ہے ملک کی سیاست پر. تو سر یہی تو وہ پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کے, وہ بھی یہی کہتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پچھلا اتنا بیگیج تھا, اور باجوہ صاحب رہے 6 مہینے تک. آپ ابھی آئیں گے تو بیگیج اس سے بھی زیادہ ہوگا. بیگیج ہمیشہ ہوتا ہے, ملک میں مسائل ہیں. ہمارا ملک مکمل طور پہ آئین کے مطابق نہیں چلتا. یہاں پر آمریت رہی ہے بہت عرصہ, 40-50 سال, کبھی سامنے رہی ہے کبھی پیچھے رہی ہے, اس کے اثرات ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ملک مجھ سے نہیں چلانے دیتے یا چلنے نہیں دیتے, اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا. اگر آپ اتنی پریشانی ہے کہ آپ سے ملک نہیں چلتا, پھر چھوڑ دیں, پھر کسی اور کو موقع دیں, وہ کر لے گا. سر ملک تو ایسے نہیں چلتے نا, کہ اگر نہیں چلتے تو مجھ سے نہیں چل رہا. اتنی جماعتوں کی 10-12 جماعتیں اس وقت اقتدار میں تھی, سمجھے کہ قومی حکومت تھی جو کہ چل رہی تھی, اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی قومی حکومت ہی آئے گی, جی کولیشن گورنمنٹ ہی ہے, یا مخلوط حکومت آئے گی. تو پھر آپ کو کیا, پھر کیسے ملک چلے گا سر؟ نہیں, تو اگر وہ کہیں ہم سے نہیں چل رہا, پھر کوئی نظام کو بدلیں. بے بسی کا اظہار تو کوئی حل نہیں ہے نا کسی چیز کا. آپ اقتدار میں بھی بیٹھے ہیں, بے بسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, پھر اس اقتدار کو چھوڑ دیں. لیکن یہ ایک جو دھرنا تھا اس میں آپ نے بھی بے بسی کا اظہار کیا, جب ٹی وی چینلز بند ہوئے آپ نے بھی بے بسی کا اظہار کیا. تو یہ ایک سنگل میں بے بسی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, وہ ہوا ہے, چینل بند ہوئے ہیں, میں باقی سب کام چھوڑ دوں؟ حکومت تو چلتی رہی نا, حکومت کام کرتی رہی. بالکل دھرنا ہوا, دھرنا ختم ہوا, گھر چلے گئے. ہم سب کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں اور میں بے بسی کا اظہار شروع کر دوں, جی وہ دھرنا ہو گیا, مجھ سے تو کوئی کام نہیں ہو. لیکن سر سویلین حکومت کے اوپر تو ایک انٹرفیئرنس تو تھی نا. یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہی بات تو بہانہ ہے, برداشت, یہ بہانے نہیں چاہیے نا, حل چاہیے. تو اگر کوئی کام میرا رک رہا ہے تو میں اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہو رہے ہیں, وقت کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ابھی 20 سے 25 ارب ڈالرز کا کل معاہدہ ہوا ہے یو اے ای کے ساتھ. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کر سکتی تھی تو پچھلی حکومت بھی کر سکتی تھی, لیکن پچھلی حکومت میں 6 مہینے تک تو باجوہ صاحب تھے, اس کے بعد جنرل عاصم منیر آئے, اور یہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے یہ ہو رہا ہے. معذرت سے کہوں گا کہ کیا یہ فوج نے حکومت چلانی ہے یا سویلین سیٹ اپ نے چلانی ہے, کیسے چلنی ہے, یہی فیصلے آپ نے آج کرنے ہیں کہ آپ کی ریلیشن شپ کیا ہوگی, ملک کیسے چلے گا. یہ بڑی یہ ایک دن کی باتیں نہیں ہے. جو آج آپ نے ایم او یو سائن کیے ہیں, ان کو انویسٹمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑا براڈ کنسنسس چاہیے ہوگا. اس میں سال ہا لگیں گے, یہ ایک دن میں مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ اچھی ابتدا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایک کنسنسس چاہیے ہوگا پولیٹیکل. جس ملک میں سیاسی انتشار ہو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. آپ کو کنسنسس چاہیے. میں انہی باتوں پر کہہ رہا ہوں کہ آج کنسنسس پیدا کر لیں. ایم او یو سے
پروجیکٹ لگنے تک یہ بہت سے سالوں کا بڑا لمبا سفر ہے. لیکن 20 سے 25 ارب ڈالر آپ کو لگتا ہے کہ جلد پاکستان آ جائیں گے؟ اس میں سے کچھ اماؤنٹ آ جائے گی 2 بلین ڈالر. جلد آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ایک ہفتے کہتے ہیں تو نہیں آئیں گے, 1 مہینے میں بھی نہیں آئیں گے, شاید 1 سال میں بھی نہ آئیں. یہ وقت لگے گا. ان پروجیکٹس کے مثبت اثرات ملک پر آنے میں اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا. یہ ایک سفر ہے. آپ نے سفر کی ابتدا کر دی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن سیٹ اپ سر ڈیلیور تو کر رہا ہے نا, اور آپ ڈیلیور تو کر رہا ہے نا, مطلب کم از کم کچھ نظر آ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. وہ اپنے عہدے چھوڑ کر الیکشن لڑ لیں. اگر ڈیلیور کر سکتے ہیں الیکشن لڑ لیں, وہ آ جائیں. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو وہ الیکشن کیسے لڑے؟ وہ تو بغیر الیکشن کے اس وقت ڈیلیور کر رہے ہیں, عوام ان کو ووٹ دیں گے. نہیں سر, وہ ووٹ تو دیں گے, مگر اس وقت بغیر ووٹوں کے بھی تو وہ ڈیلیور کریں. دیکھیں نا, یہ آپ پھر آئین تبدیل کر لیں, بغیر ووٹوں کی حکومت بنا لیا کریں. تو یہ آپ کی حکومت دے کے گئی ہے نا SIFC سر, یہ آپ کی حکومت دے کے گئی ہے. یہ ان کا تحفہ ہے, تو تحفہ ڈیلیور کر رہا ہے. اب الیکشن ہوں گے, اگلی حکومت آئے گی, پھر ڈیلیور کر لے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیور اس وقت آپ کر سکیں گے جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوگا ان باتوں پر. ورنہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ایک حکومت نے کام بھی, اگلی آئے اس نے کہا سب چور تھے, ان کو جیلوں میں ڈالو. یہ سارے معاہدے کینسل کرو. بھائی صاحب, آپ خود بھی تو اپنی جماعت کے ساتھ کنسنسس نہیں کر رہے اس وقت. کس بات پہ؟ کسی بھی چیز پہ, ان سارے موضوعات پہ. میرا ہر بات پہ کنسنسس ہے. میرا جو آج ملک کی سیاست ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے. میرا بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خرابی پیدا ہوگی. نون لیگ کی سیاست سے بھی آپ کو ظاہر ہے کہ اتفاق نہیں. نون لیگ کی سیاست دیکھیں, ایک اگر آپ صرف اقتدار کی سیاست کریں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آج آپ کو آئین کے مطابق اقتدار کے حصول کے لیے آئین کا راستہ ہے. اگر الیکشن جو پروسیس ہے, اگر اس پہ شک اور شبہ آ گیا, جو آتا جا رہا ہے, سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, اس ابہام کو دور کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت صرف اقتدار کی سیاست کر رہی ہے. دیکھیں, آپ خود دیکھ لیں نا حالات کیا ہیں. ہم پہلے کہاں تھے, آج کہاں پر کھڑے ہیں. میرا یہ فیصلہ ہے جماعت کا, میرا اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں. میں کوئی جا کے تقریریں نہیں کروں گا, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میری خفگی ہے نہ ناراضگی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس راستے پر ہم چلے ہیں, بغیر کنسنسس کے جس راستے پر چل رہے ہیں, یہ راستہ نہ اس ملک کو کچھ دے گا نہ جماعت کو کچھ. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد پاکستان کی سیاست کا پیش منظر کیا ہے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں, اگر نہیں کرنا بلکہ ہونے ہیں انتخابات 8 فروری کو, تو اس کے بعد کیا ہوگا, مخلوط حکومت بنے گی نہیں بنے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے جا کے وہ کوalition بنائیں گے. تو اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بھائی صاحب, اب آپ PMLN کا حصہ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, یا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب میں حصہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ پارٹی کا کارکن ہونا, امیدوار ہونا, الیکشن آپ مجھے آپ ایک ادنا ورکر اس وقت سمجھیں. میں الیکشن نہیں لڑ رہا. دیکھیں, نون کا حصہ ہے آپ. نون کا حصہ آپ کس کو؟ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, میں نے کوئی اور جماعت جوائن نہیں کی, تو میں اسی جماعت میں ہوں. لیکن میں جہاں پر آج جماعت کھڑی ہے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. اس بیانیے سے آپ اس بیانیے سے, جو بھی موقف ہے, بیانیہ تو کم ہوتا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اتفاق نہیں. تو آپ نے اس اختلاف کا میاں صاحب کو بھی بتایا؟ میں نے اس اختلاف کا اظہار ہر جگہ کیا ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے. وہ اور آپ کا اختلاف ہے کیا کہ اس طرح سے نواز شریف صاحب کا آنا اور جس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے؟ ان کی مرضی ہے, میری اس بات پہ اختلاف نہیں. میرا جو آج ملک کی سیاست ہے, جہاں پر مسلم لیگ نون کھڑی ہے, میرا اس معاملے سے اتفاق نہیں ہے. یعنی کہ اختلاف بھی کوئی, میرا اتفاق نہیں ہے. ووٹ کو میرا وہ ذاتی طور پہ اتفاق نہیں ہے, تو اس لیے تو نہیں. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں آیا ہے نا. وہ نہیں آیا تو پھر نقصان ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ اسی پہ رہنا چاہیے تھا؟ حالات تو بدل گئے ہیں نا. آپ کو آئین کے مطابق آئین کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. تو ابھی آئین کے خلاف کام ہو رہا ہے. یہ وقت بتائے گا کیا ہو رہا ہے. یعنی جس طرح سے سسٹم آیا, جس طرح سے نواز شریف صاحب آئے, وہ ایک جس طرح سے وہ آئے مقبول طریقہ نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے.
ایک بہت بڑی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی, ملک کے ساتھ ہوئی. جس طرح ان کو ہٹایا گیا, جس طرح ان کو نااہل کیا گیا سیاست سے, جس طرح جیل میں ڈالا گیا, یہ بہت بڑی ناانصافی ہیں. ہم نے ان ناانصافیوں کی درستگی کی بات نہیں کی. 16 مہینے ہم اقتدار میں رہے, ہم نے بات نہیں کی. تو اس میں پھر اب ہم جس طرح سے میاں صاحب آئے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی پارٹی کو تقویت ملی ہے. کیونکہ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو ہمیں قانون میں بے پناہ ناانصافیاں ہوتی نہیں ہیں. پہلے ان کے ساتھ پہلے بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ ناانصافی برداشت کرنا سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے, اپنے موقع پر ڈٹ کے رہنا. لیکن آپ قانون سے بالا نہیں ہوتے. غلط بھی ہو, قانون نے سپریم کورٹ نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں, اللہ کرے ازالہ کر دیں, لیکن ہمیں کم از کم آئین کے اندر رہنا چاہیے, قانون کے اندر رہنا چاہیے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, الیکشنز ظاہر 8 کو ہونے ہیں, تو اس کے بعد مخلوط حکومت, مخلوط سیٹ اپ بنتا نظر آ رہا ہے؟ مخلوط ہی بنے گا. اتنے کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے یہ دیکھنا پڑے گا کس جماعت کے ساتھ باقی جماعتیں آتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ باقی جماعتیں آ سکتی ہیں. یہ ان کی رائے ہوگی. میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہوگی. تو ابھی تو جو حکومت تھی وہ تو سب شامل ہوئے تھے تو بنی تھی. ہو سکتا ہے یہی سیٹ اپ اگلی دفعہ آ جائے. لیکن ان کے یہاں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے نا, مطلب بلاول صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس الگ کر رہے ہیں. وہ اختلاف گھر پہ ہے, گھر میں اندر ہے, وہ باہر نہیں ہے. تو باہر سے جماعت ایک ہے, وہ الیکشن لڑے گی جو بھی ان کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امکانات ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن جیتے اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہو, یا وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہے پیپلز پارٹی, یا کوئی ایسا فارمولا بن سکتا ہے؟ دیکھیں جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت, یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں, اگر یہ ایک دوسرے کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں تو اس میں کوئی جماعت بھی بنے گی, دوسری کے اوپر آپشن ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے یا اپوزیشن میں بیٹھے. تو آپ کے حلقے سے کون الیکشن سر لڑ رہا ہے؟ پتہ نہیں جی, بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا. آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا, بات بھی نہیں کی, اور اگر میاں صاحب آپ کے حلقے سے لڑیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ, وہ بالکل ان کا حق ہے, پاکستان میں کسی حلقے سے لڑ سکتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں, مجھے جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں. اور اگر حکم نہیں کریں گے تو آپ کی خواہش نہیں ہے ملنے کی؟ نہیں, خواہش ہمیشہ رہتی ہے, لیکن جو باتیں اس میں بات کرنے کی کوئی ہے نہیں جس سے. تو اگر وہ آپ کے حلقے سے لڑتے ہیں تو آپ کیمپین چلائیں گے وہاں سے؟ نہیں, میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا نا جہاں پر مسلم لیگ نون کھڑی ہے, ورنہ میں خود الیکشن لڑتا. اور نئی پارٹی کا بھی آپ کا کوئی نہیں, نئی جماعت بنے گی ایک دن. نئی جماعتیں اتنی جلدی بنتی نہیں ہیں, اور نہ ہی میرا یہ اختلاف کو نئی جماعت بنانے پر اس کا انحصار ہے. لیکن یقیناً جو آج ملک کے سیاسی حالات ہیں, ایک نئی جماعت بنے گی, 1 یا 2 یا 2 3 جو بھی ہوں. کیونکہ میری نظر میں جس سیاست کی حامل آج یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں, ٹھیک, یہ آگے مسئلہ ہی پیدا ہوں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.